ان کا سوال یہ ہے کہ یہاں پر کافرین کا لفظ آیا ہے جبکہ بات منافقوں کی ہو رہی ہے۔ منافقین دراصل اسلام کی نسبت کفر کے قریب ہوتے ہیں، یعنی منافقین بظاہر مسلمان نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ کفار کی ہی کیٹیگری میں شامل ہے، کیونکہ کون سا ایمان معتبر ہے؟ جو زبان کے علاوہ دل سے بھی ہو۔ اگر کوئی شخص صرف زبان سے اپنے مسلمان ہونے کا اقرار کرتا ہے، دل اس کا مومن نہیں، دل سے نہیں مانتا، دل میں شک ہے، شبہ ہے، انکار ہے، تو اللہ کے ہاں وہ مسلمانوں میں شامل نہیں ہوگا۔ دنیا میں ہو سکتا ہے اس کا نام مسلمانوں جیسا ہو، دنیا میں ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے اندر شادی کر لے، دنیا میں وہ مسلمانوں کے طور طریقے بظاہر اختیار کیے ہوئے ہو، لیکن اگر اس کے دل میں شک ہے اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، قرآن پر شک ہے، آخرت کے بارے میں یقین نہیں اس کا پکا، تو کل قیامت کو اسے اہل ایمان میں سے نہیں اٹھایا جائے گا۔ کہاں شامل کیا جائے گا؟ کفار میں شامل کیا جائے گا، کیونکہ وہ حقیقت میں مسلمان تھا ہی نہیں، وہ تو دنیا میں صرف اپنی ظاہریت کی بنا پر یا کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کی وجہ سے وہ مسلمان کہلاتا رہا۔ یہی تو اصل ڈرنے کی بات ہے کہ ہمارے لیے اتنا کافی نہیں کہ ہمارا نام مسلمانوں جیسا ہے، یا ہمارے لباس مسلمانوں جیسے ہیں، یا ہم مسلمانوں جیسی کوئی بولی بولتے ہیں۔ اصل جس چیز کی ہم سب کو فکر کرنے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ دل کی حالت، اندر کیسا یقین ہے، کیونکہ اگر دل کے اندر پاکیزگی ہے تو وہ پاکیزگی گفتگو میں بھی آئے گی، وہ پاکیزگی عمل میں بھی آئے گی۔ بہت سے لوگ ظاہری طہارت کا بہت اہتمام کرتے ہیں کہ چہرے پر ایک زائد بال نہ ہو، کہیں کوئی داغ دھبا نہ ہو، کپڑے بالکل صاف ستھرے اور ایک بل نہ ہو، ان میں بہت خوبصورت ہوں، کہیں سے کھلے نہ ہوں، ڈھیلے نہ ہوں، فٹ کٹ ٹو سائز ہوں۔ اپنی ظاہری حالت کا کتنا فکر کرتے ہیں، بار بار آئینہ دیکھتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ایسی شکل و صورت اور ایسی صفائی کوئی حقیقت نہیں رکھتی جب تک کہ انسان کے دل میں ایمان راسخ نہیں۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے ان اللہ لا ينظر الی صورکم و اموالکم ولکن ينظر الی قلوبکم و اعمالکم۔ اللہ نہیں دیکھتا تمہاری صورتیں اور تمہارے مال، وہ نہیں دیکھتا، کیونکہ صورت اس نے خود بنائی ہے اور مال اس نے خود تقسیم کیا جس کو جتنا چاہے دے۔ وہ کیا دیکھتا ہے؟ وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اور کیا دیکھتا ہے؟ اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو ہمیں فکر کس چیز کی ہونی چاہیے؟ دل کی۔ اور دل میں کون جھانک سکتا ہے؟ انسان خود ہی جھانک سکتا ہے۔ آپ میرے دل کا حال نہیں جانتے، میں آپ کے دل کا حال نہیں جانتی۔ عام طور پر ہمیں فکر کس بات کی ہوتی ہے؟ کہ ہم لوگوں کی نظر میں سرٹیفائیڈ ہوں، اس لیے بعض اوقات ہم لوگوں کو یقین دہانی کراتے رہتے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ مجھے اللہ پہ بڑا توکل ہے۔ ہم کتنی دفعہ یہ بات کرتے ہیں، بلیو می میں نے بہت ہی صدقہ کیا ہے، بلیو می سارے دعائیں پڑھ چکی ہوں، آپ یقین کریں کہ میں نے ایسا اور ایسا کر لیا ہے۔ لیکن ہمیں آخر لوگوں کے یقین کی اتنی کیوں فکر ہے کہ لوگ ہی ہم پر یقین کر لیں؟ فکر کس چیز کی ہونی چاہیے؟ خود اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کتنے سچے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، اس کی نظر میں ہم کیا ہیں۔ تو منافقت انتہائی خطرناک بیماری ہے جس کا عموماً بیمار کو خود نہیں پتا ہوتا۔ یہ اور زیادہ پریشان کن بات ہے۔ منافقت میں سب سے خطرناک چیز کیا ہے؟ خود پتہ نہ ہونا، شعور کا نہ ہونا کہ ہم میں کوئی غلطی ہے۔ منافق کو اپنی غلطیاں نظر نہیں آتی۔ ایک دعا ہے
اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، اے اللہ مجھے میری نگاہوں میں چھوٹا کر دے اور لوگوں کی نگاہوں میں بڑا کر دے، یعنی میں اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھوں، کیونکہ جب تک انسان اپنے آپ کو بڑا نیک، پاک، مومن، مسلم اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھتا ہے تو اس کو یہ نظر نہیں آتا کہ کمی کہاں ہے۔ تو ضرورت کس چیز کی؟ ہم سب کو اپنی کمیاں دیکھنے کی۔ ہم سب کو کیا دیکھنا ہے؟ اپنی غلطیاں، اپنی کوتاہیاں۔ تو یہاں اس مثال کو دوبارہ دیکھیے تاکہ بات پوری طرح واضح ہو جائے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا۔ اچھا ایک اور چیز آپ ذرا غور کیجئے، یہاں الذی آیا ہے، ایک شخص کی بات ہو رہی ہے، استوقد بھی ایک شخص کی بات ہو رہی ہے، ما حولہ بھی ایک شخص کی بات ہو رہی ہے، اس کا ماحول، اور پھر یکا یک ایک ہی آیت میں آتا ہے بنورہم وترکہم لا یبصرون، جمع کی بات ہو گئی۔ نوٹ کیا آپ نے؟ آدھی آیت سنگولر ہے اور آدھی پلورل۔ اس سے ایک بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے، اور وہ بات کیا ہے کہ صرف منافقین نہیں، منافقین کے سردار کی بات ہو رہی ہے، منافقین کے لیڈرز کی بات ہو رہی ہے، جو اپنے ساتھ اور بھی بہتوں کو لے ڈوبتے ہیں۔ منافقین کے لیڈرز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے، نام بھی معلوم ہے آپ کو، کون تھا رئیس المنافقین؟ عبداللہ بن ابی۔ جمعے کے خطبے میں وہ کہاں بیٹھتا تھا؟ آگے بیٹھتا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہوتے تھے تو کھڑا ہو جاتا اور کہتا لوگوں ان کی بات سنو، حالانکہ he didn't mean it، اس کے دل میں نہیں ہوتی تھی بات، اور بظاہر وہ ایسے نظر آتا تھا جیسے سب سے زیادہ آپ کا خیر خواہ ہے اور آپ کا بہت ہی ہمدرد ہے، لیکن آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کی برائیاں کرتا، مذاق اڑاتا، بعض اوقات بہت غلط قسم کی زبان استعمال کرتا۔ لیکن عبداللہ بن ابی کا اپنا بیٹا کون تھا؟ اس کا نام بھی عبداللہ تھا، وہ سچا مومن تھا۔ اب یہ ہے کہ یہ منافق عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے اس کو بادشاہ بنانے کی تیاریاں کی جا رہی تھی۔ مدینہ والوں کے دو بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج، ان میں بہت عرصے سے جنگ تھی، بہت لڑائیاں تھی۔ تو آپ کی ہجرت سے کچھ ہی عرصہ پہلے ان کے درمیان کچھ اتفاق ہوا اور سب نے مل کر ایک بات پہ اتفاق کیا کہ ہم اب اپنا ایک لیڈر چنتے ہیں، اور انہوں نے اتفاق سے عبداللہ بن ابی کو بہت لمبا اونچا اور بہت زبردست جسم، صورت، شکل اور ٹیلنٹ کا مالک تھا، مالدار بھی تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ شخص لیڈر بہت اچھا رہے گا۔ اس کے لیے تاج بھی تیار کر لیا گیا، ساری تیاریاں مکمل ہوئیں۔ اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آگے، سب لوگ اس کو بھول گئے اور آپ کے پیچھے آگے۔ اب وہ انتہائی جیلس ہو گیا، بہت غضبناک ہوا۔ جب جنگ بدر ہوئی تو دیکھا کہ مسلمان تو بڑی زبردست کامیابی حاصل کر چکے ہیں، تو خیر اسی میں ہے کہ مسلمان ہو جاؤ، چلو دیکھتے ہیں اسلام کیا کہتا ہے۔ تو وہ اور اس کے کچھ ساتھی کچھ دیر کے لیے انہوں نے دین کو جانا، معلوم کیا۔ استوقد نارن، اور نار سے مراد یہاں علم اور ہدایت ہے، یعنی علم اور ہدایت کی بات سنی، اس سے انہیں اچھا برا پتہ بھی چل گیا۔ فلما اضاءت ما حولہ، لیکن چونکہ نیت خراب تھی۔ نیت کیا تھی مسلمان ہونے کے پیچھے؟ کہ یہ جو جنگ بدر میں ان کو مال ہاتھ آیا ہے وہ کچھ ہمیں بھی مل جائے، اور آئندہ ان کو جو کامیابیاں حاصل ہوں گی اس میں سے کچھ ہمیں بھی فائدہ ہو جائے۔ وہ دنیاوی مفاد کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے مسلمان ہونا چاہ رہے تھے۔ تو جب نیت ٹھیک نہیں ہوتی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر بندے کو اجر یا دنیا میں بھی دین کا حصہ کتنا دیتے، کیسا دیتے ہیں؟ جیسی کسی کی نیت ہوتی۔ ایک ہی مجلس میں سب لوگ آ کے بیٹھتے ہیں، لیکن ہر شخص اپنی نیت کے مطابق جھولی بھر کے اٹھتا ہے۔ جو جس دل، جس شوق، جس جذبے سے جو لینے آتا ہے وہی لے کے جاتا ہے۔ اب دیکھیے جیسے آپ بازار میں جاتے ہیں، مال بھرا ہوتا ہے نا، کتنا کچھ ہوتا ہے،
آپ چلتے جائیں اور رنگ رنگ کی چیزیں، آپ کیا لے کے نکلتے ہیں وہاں سے؟ جب آتے ہیں نا کاؤنٹر پہ لائن میں کھڑے ہوتے ہیں کیو میں، تو آپ کبھی نظر ڈالے تو کچھ لوگوں کی کیریز ہوتی ہیں وہ بھری لدی بھی ہوتی ہیں، اور کچھ لوگ ایک دو چیز اٹھا کے کھڑے ہوتے ہیں، ایکسپریس لائن سے نکلتے ہیں۔ اسی طرح دین کی مجلس ہو، استوقد نارن ہو، دین کی بات سننے آئے، دین جاننے آئے، روشنی بھی ہو جائے، سمجھ بھی آنے لگے، لیکن لے کے کیا جائیں گے؟ جتنی طلب ہوگی، جتنا برتن لائیں گے، جیسا شوق ہوگا، جیسی چاہت ہوگی، اس کے مطابق۔ یہاں ان کا یہی حال بیان ہو رہا ہے۔ دوبارہ مثال پڑھیے، ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ طلب کی، آگ روشن کرائی، دین کو جاننے کی خواہش ظاہر کی۔ فلما اضاءت ما حولہ، دین کی باتیں ہوئی، ماحول جگمگا اٹھا، لیکن ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کا نور لے گیا۔ یعنی ان کے اندر کا جو نور تھا وہ چھن گیا، کیونکہ نیت خراب تھی۔ جب نیت خراب ہوتی ہے تو پھر بصیرت نہیں نصیب ہوتی انسان کو۔ مثلاً اگر کوئی کسی مجلس میں صرف یہ دیکھنے کے لیے جاتا ہے اچھا بھلے یہ کیا کہتی ہیں، کیا کیا غلطی کی انہوں نے، کیا ہو رہا ہے، چلو دیکھ کے تو آتے ہیں تاکہ ہمیں کچھ پوائنٹس ہاتھ آ جائیں خلاف بات کرنے کے لیے، تو ایسے شخص اور ایسی نیت لے کے آنے والے کی ساری توجہ کس بات پہ ہوگی کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ تو کچھ اور ہی چن رہا ہوگا۔ باقی باتیں اس کو کیوں نہیں سنائی دے رہی؟ روشنی اس کے اندر کیوں نہیں اتر رہی؟ اس کی نیت خراب ہے۔ جب تک ہم دل صاف کر کے صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خاطر کسی مجلس میں نہیں بیٹھتے، دین کی، اللہ کی خاطر قرآن نہیں پڑھتے، اللہ کی خاطر دین نہیں سیکھتے، تو وہ اندر بھی کوئی نہیں اترتا۔ اسی لیے بہت سے لوگ بہت عالم ہو جاتے ہیں لیکن عمل نہیں بدلتا۔ کیوں؟ عمل کے لیے نہیں پڑھتے، وہ انٹلیکچوئل ایکسرسائز کے طور پہ پڑھتے ہیں، اور اتنی کتابیں پڑھی، چلو یہ بھی پڑھ کے دیکھتے ہیں اس میں کیا لکھا ہے۔ تو قرآن کس کی کتاب ہے؟ ہدایت کی کتاب ہے۔ اس کو کیوں پڑھنا چاہیے؟ ہدایت کے لیے پڑھنا چاہیے، اور اس کے لیے اپنی نیت کو بھی خالص کر لینا چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا پہلے دن میں نے پہلی بات آپ کو کیا بتائی تھی کہ اپنی نیت اللہ کے لیے خالص کر لیں، کسی کی خاطر نہیں آئے، نہ کسی کو خوش کرنے کے لیے اور نہ ہی کوئی دنیا کے فائدے کے لیے، بس یہ کہ اللہ جو تو پسند کرتا ہے، جو تو چاہتا ہے، بس تو مجھے وہ عطا کر دے تاکہ میں تیری مرضی کا بندہ بن جاؤں۔ منافقین کے اندر یہ صلاحیت نہیں تھی۔ اب کیا ہوا؟ محمد الرسول اللہ مدینہ میں موجود ہیں، جن کو دیکھتے ہی لوگ پہچانتے یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، جن کی شخصیت ہی روشنی کا مینار تھی۔ حضرت جبیر بن مطعم ایک صحابی ہیں، جنگ بدر جب ہوئی تو کچھ قیدی پکڑے گئے تھے نا، تو وہ کسی قیدی کے چھڑانے کے لیے مدینہ میں آئے۔ مسلمان نہیں تھے، ابھی مشرک تھے، مگر ان کے دل پہ کوئی تعصب نہیں، کوئی نفرت نہیں، کچھ نہیں، صاف دل کے مسجد میں آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے اور اس میں آپ نے سورۃ طور پڑھی۔ جب انہوں نے ایک آواز سنی تو وہ اور متوجہ ہوئے کہ یہ کیا پڑھا جا رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں سورۃ طور سنتا گیا اور مجھے لگا کہ میرا دل ہوا ہو گیا ہے، میرا دل پھٹ جائے گا۔ ایسا میرے دل کے اندر اترا قرآن کہ فوراً مسلمان ہو گئے۔ دل میں اتر گیا نا، کیونکہ کوئی تعصب نہیں تھا، کچھ نہیں، بس اپنے ایک بزنس ٹرپ پہ آئے ہوئے ہیں کام کرنے۔ کچھ لوگوں کا حال ایسا ہوتا ہے جن کے اندر کوئی تعصب نہیں، بایس نہیں ہوتے، کسی کی نفرت نہیں ہوتی، کسی کے خلاف نہیں ہوتے، دے آر کلین ہارٹیڈ اسٹریٹ پیپل، دے وانٹ ٹو لرن سم تھنگ، دے وانٹ ٹو نو سم تھنگ۔ ان کا حال کیا ہوتا ہے کہ جب وہ قرآن سنتے ہیں تو ڈائریکٹ ان کو جا کے ہٹ کرتا ہے، بغیر کسی تعصب کے وہ فوراً سن لیتے ہیں اور مان لیتے ہیں، دل روشن ہو جاتا ہے، نگاہیں روشن ہو جاتی ہیں۔ لیکن جس کی نیت خراب ہو، جو بد نیت انسان ہو، جس کا دل بیمار ہو، جو نفرت رکھتا ہو، دلوں میں بغض رکھتا ہو، حسد رکھتا ہو، جو دوسرے کے بارے میں رائے اچھی نہ رکھتا ہو، وہ قرآن سنے، وہ قرآن ان کے ایمان میں اضافے کی بجائے
ان کی خباثت میں مزید اضافے کا باعث بنتا ہے، اور ان کے دل صاف ہونے کی بجائے اور نفرت سے بھر جاتے ہیں۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اللہ بھی ان کو چھوڑ دیتا ہے، پھر اللہ ان کی پروٹیکشن نہیں کرتا اور اندھیروں میں چھوڑتا ہے، ایک نہیں کئی اندھیرے۔ لا يبصرون، اب انہیں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، ان کو سمجھ ہی کچھ نہیں آتی۔ تو جب انسان کے اپنے اندر کا نور نہ رہے تو مجلس کا نور، قرآن کا نور، دین کا نور کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔